یہ بات ہے 27 دسمبر 2007 کی، جب ایک نیا سال ہی نہیں بلکہ ایک نئی صدی بھی 3 دن کی دوری پر تھی، جب تاریخ کی پہلی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو قتل کر دیا گیا۔ ان کے ساتھ غداری بھی ان کے اپنوں نے ہی کی، جب 15 سالہ بلال نے بے نظیر بھٹو کے سر پر 3 گولیاں مار کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ آخر کنسن بلال نے کس کے کہنے پر بے نظیر بھٹو کو قتل کیا اور کس نے بلال کو پسٹل پرووائیڈ کیا؟ آئیے جانتے ہیں، کہانی کافی دلچسپ ہے، لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ بے نظیر بھٹو آج ان کا آخری دن ہے، ان کو پہلے سے ہی پتہ چل گیا تھا۔ 26 دسمبر 2007 کی رات جب بے نظیر بھٹو ایک لانگ ڈرائیو کے بعد اسلام آباد کے زرداری ہاؤس پہنچی تو وہ بہت تھک چکی تھی، لیکن آئی ایس آئی کے سربراہ میجر جنرل ندیم تاج کا پیغام ان تک پہنچا تھا کہ وہ ایک اہم کام کے لیے ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے فیصلہ کیا کہ وہ 2 گھنٹے سوئیں گی اور رات گئے ندیم تاج سے ملاقات کریں گی۔ یہ آخری ملاقات رات 1:30 بجے ہوئی اور بے نظیر کے علاوہ ان کے سلامتی کے مشیر رحمان ملک بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ ندیم تاج نے انہیں بتایا کہ کل وہ لیاقت باغ میں جلسہ نہ کریں کیونکہ کوئی انہیں قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ سنتے ہی بے نظیر کو شبہ ہوا کہ ندیم تاج کہیں ان پر اپنا پروگرام منسوخ کرانے کے لیے دباؤ تو نہیں ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے ندیم تاج سے کہا کہ اگر آپ ان خودکش بمباروں کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ انہیں گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ ندیم تاج کو جواب تھا کہ یہ ناممکن ہے۔ اس پر بے نظیر نے کہا کہ آپ میری سیکورٹی میں اضافہ کریں، آپ نہ صرف میری بلکہ میرے لوگوں کی حفاظت کو بھی یقینی بنائیں۔ آئی ایس آئی کے سربراہ نے وعدہ کیا کہ وہ اس کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیں گے۔ بینٹ جوز لکھتے ہیں کہ بے نظیر کے قاتلوں کو خاص طور پر افغانستان سے منگوایا گیا تھا۔ اس امریکی خاتون نے ساتھ میں یہ بھی لکھا تھا کہ بے نظیر کو کسی اپنے نے ہی ان سے غداری کی تھی اور انہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکایا۔ خیر، آدھی رات کے بعد طالبان ہینڈلر نصر اللہ 15 سال کے 2 بچوں بلال اور اکرام اللہ کے ساتھ راول پنڈی پہنچ چکا تھا۔ اسی دوران طالبان کے دوسرے ارکان حسنین گل اور رفاقت حسین راول پنڈی کے لیاقت باغ کا معائنہ کر رہے تھے، جہاں بے نظیر بھٹو کو شام کو جلسے سے خطاب کرنا تھا۔ اس وقت پولیس پارک کے تینوں گیٹ پر میٹل ڈیٹیکٹر لگا رہی تھی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ منصوبہ یہ تھا کہ بے نظیر پر حملہ اس وقت کیا جائے گا جب وہ جلسے سے واپس جا رہی ہوں گی۔ دونوں افراد وہاں سے مکمل طور پر مطمئن ہو کر واپس آئے اور بلال کو کچھ کارتوسوں کے ساتھ پستل اور اکرام اللہ کو ایک ہینڈ گرنیڈ دیا۔ نماز پڑھنے کے بعد حسنین نے بلال کو اس گیٹ تک لے گئے جو ان کے خیال میں بے نظیر استعمال کرنے والی تھی اور اس گیٹ سے ہی جلسہ ختم کر کے باہر آئیں گی۔ اپنی زندگی کا آخری دن 27 دسمبر کی صبح بے نظیر 8:30 بجے بیدار ہوئیں۔ 9 بجے انہوں نے اپنی زندگی کا آخری ناشتہ کیا۔ سپہر کو بے نظیر گاڑیوں کے قافلے میں لیاقت باغ کے لیے روانہ ہو گئیں۔ اس قافلے میں سب سے آگے ٹویوٹا لینڈ کروزر میں پیپل پارٹی کے سیکیورٹی کے سربراہ توقیر کائرہ تھے۔ ان کے بالکل پیچھے بے نظیر کے سفید رنگ کی لینڈ کروزر تھی اور دونوں طرف کائرہ کی 2 گاڑیاں چل رہی تھیں۔ ان گاڑیوں کے پیچھے زرداری ہاؤس کی 2 ٹویوٹا گوپاک ٹرک چل رہے تھے۔ ان کے پیچھے زرداری ہاؤس کی سیاہ مرسیڈیز تھی جو بلیٹ پروف تھی اور ضرورت پڑنے پر بے نظیر اسے بیک اپ گاڑی کے طور پر استعمال کر سکتی تھی۔ 2:15 پر بے نظیر کا قافلہ فیض آباد جنکشن پہنچا تھا، جہاں سے ان کی سیکورٹی کی ذمہ واری راول پنڈی ڈسٹرکٹ پولیس پر آ گئی۔ 2:56 پر بے نظیر کا قافلہ دائیں مڑ کر مری روڈ لیاقت روڈ موڑ پر آیا اور لیاقت باغ کی وی آئی پی پارکنگ ایریا کی طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت بے نظیر کھڑی ہوئی تھی اور ان کے لینڈ کروزر کی چھت سے ان کا چہرہ ظاہر ہوا اور وہ لوگوں کی طرف سے ہاتھ ہلا رہی تھی اور ان کا سلام قبول کر رہی تھی اور ان کی گاڑیاں لیاقت روڈ پر آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ بے نظیر کی حفاظت
کرنے والے لوگوں نے انہیں ایک بار بھی نہیں روکا کہ اس کی طرف کھڑا ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ 3:16 پر بے نظیر کے قافلے کو 5 سے 6 منٹ تک پارکنگ ایریا کے اندر والے گیٹ پر رکنا پڑا کیونکہ پولیس کے پاس گیٹ کھولنے کی چابی نہیں تھی۔ اسی دوران بے نظیر مکمل طور پر غیر محفوظ اپنی گاڑی پر کھڑی رہی۔ اس کے بعد بے نظیر نے تقریباً 10,000 لوگوں کے سامنے آدھے گھنٹے تک تقریر کی۔ اسی دوران انہوں نے 17 بار اپنے والد کا نام لیا۔ تقریر ختم ہوتے ہی پورا علاقہ بے نظیر زندہ باد اور بے نظیر وزیر اعظم کے نعروں سے گونج اٹھا۔ تقریر کے بعد بے نظیر اپنی گاڑیوں میں بیٹھ گئی۔ ان کی کار کافی دیر تک رکی رہی کیونکہ ان کے حامیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ بھیڑ کو دیکھ کر بے نظیر کھڑی ہو گئی اور انہیں ایمرجنسی حیث سے ان کے سر اور کندھے نظر آنے لگے۔ اس وقت 5:10 ہوئے تھے۔ صبح سے انتظار کرنے والے بلال کو محسوس ہوا کہ اب اس کا وقت آ گیا ہے۔ وہ پہلے بے نظیر کی گاڑی کے سامنے گیا اور پھر اس کے بغل میں پہنچا جہاں کم لوگ موجود تھے۔ اس نے اپنی پستول نکالی اور بے نظیر کے سر کا نشانہ لیا۔ ایک سیکورٹی گارڈ نے بلال کو روکنے کی کوشش کی چونکہ وہ تھوڑی دوری پر تھا، لہٰذا وہ صرف اس کے بازو کو چھو سکا تھا۔ بلال نے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں 3 فائر کیے۔ تیسری گولی کے چلتے ہی بے نظیر سکپ ہیچ کے نیچے پتھر کی طرح اپنی گاڑی کی سیٹ پر گر پڑی۔ جو ہی وہ نیچے گری بلال نے خودکش بم بھی پھوڑ دیا۔ بم دھماکے کی وجہ سے بے نظیر کے کاروں کے چاروں ٹائر پھٹ گئے تھے۔ یوں پھر بے نظیر کا ہمیشہ کے لیے اختتام ہوا۔ کیا واقعی بے نظیر بھٹو کو اپنی موت کا پہلے سے علم تھا؟ پاکستان واپس آنے سے پہلے وہ امریکہ کے شہر کولراڈو میں اسپین جا رہی تھی۔ طیارے میں امریکی سفیر زلمے خلیل زادہ اور ان کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ تھی۔ طیارے کے میزبان نے بے نظیر کو تندور سے براہ راست نکلی تازہ کوکیز کھلانے کی پیشکش کی۔ بے نظیر نے شائستگی سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ ان دنوں اپنا وزن کم کر رہی ہیں، لیکن 1 سیکنڈ کے اندر ہی انہوں نے ایئر ہوسٹ کو واپس بلایا اور کہا چلو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے چند مہینوں میں مر ہی جانا ہے۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔